السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل جنرل نیوز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، اس وقت سوشل میڈیا پر 10 رکعت تراویح کے حوالے سے بہت طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا ذہن بہت ہی زیادہ تشویش میں مبتلا ہو گیا ہے کہ آج موجودہ حالات لاک ڈاؤن اور نائٹ کرفیو کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھی جائے یا پھر 10 رکعت پر ہی اکتفا کر لیا جائے۔ اسی حوالے سے دارالعلوم دیوبند نے ایک سوال کے جواب میں جو فتویٰ صادر کیا ہے، آئیے اس فتوے کو سماعت کرتے ہیں۔ سائل نے اس طرح سے سوال کیا ہے کہ گرامی قدر حضرات مفتیان کرام دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمات عالیہ میں عرض ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی دوسری لہر کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے ملک کے بعض مقامات میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، کہیں جزوی لاک ڈاؤن اور کہیں رات 9 بجے سے نائٹ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مساجد میں 20 رکعت تراویح ختم قرآن کے ساتھ پڑھنا بظاہر مشکل ہے۔ اس لیے بعض شہروں میں ذمہ داران مساجد کا یہ خیال بن رہا ہے کہ گزشتہ بھی اور اب بھی حرم پاک میں حالات کے پیش نظر تراویح کی نماز بجائے 20 رکعت کے آدھی کر کے 10 رکعت پڑھی جا رہی ہے، لہٰذا ہم بھی امسال 20 کے بجائے 10 رکعت تراویح پر ہی اکتفا کر لیں گے، اور ہمارے پاس حرم محترم کی نظیر بھی موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح تراویح کی نماز بجائے 20 رکعت کے 10 رکعت پڑھی جا سکتی ہے؟ قرون اولیٰ میں اس کی کوئی نظیر یا گنجائش رہی ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے مفتی جناب مفتی محمود الحسن صاحب بلند شہری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے دیگر مفتیان کرام کے دستخط بھی ہیں۔ مفتی صاحب جواب میں فرماتے ہیں کہ کرونا بیماری کی وجہ سے تراویح کی رکعات میں تخفیف کرنا جائز نہیں ہے۔ قرون اولیٰ سے اب تک تمام ائمہ کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں تراویح کی نماز 20 رکعت سنت ہے۔ حرمین شریفین کے موجودہ عمل کو نظیر نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرون اولیٰ اور بعد کے ادوار میں رکعت کی تخفیف کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ البتہ مسجد میں تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر چند لوگ مسجد میں مختصر قرات کے ساتھ تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو سنت کفایہ ادا ہو جائے گی، باقی افراد گھروں پر بھی تراویح کی جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وبا اور بیماری سے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ کی عبادت اور گریہ و زاری میں اضافہ کرنا چاہیے، خصوصاً اس کے لیے رمضان کے مقدس مہینے کو تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھا 20 رکعت تراویح کے حوالے سے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا 2 ٹوک فتویٰ۔ ناظرین، اس سلسلے میں حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی نے بھی بڑا مفصل جواب دیا ہے، آپ بھی سماعت فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مولانا عبدالرشید صاحب ہیں اولڈم کے، انہوں نے پوچھا ہے کہ حرمین شریفین میں 10 رکعت تراویح ہے، تو کیا ہم حنفی 10 رکعت تراویح پڑھنے لگ جائیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں کوئی بات کہوں حرمین شریفین کے علماء کے خلاف، وہاں بھی بڑے بڑے علماء ہیں، کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ حرمین شریف ان کا احترام میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ البتہ 4 صحابی کا قول ہے
حضرت عمر کا ہے کہ وہ حکم دیا کرتے تھے 20 رکعت پڑھنے کا. دوسرا حضرت علی کا ہے کہ وہ بھی حکم دیا کرتے تھے 20 رکعت پڑھنے کا. تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل ہے کہ وہ 20 رکعت پڑھتے تھے، حدیث موجود ہے. تو ایک حدیث ہو گئی، 2 حکم ہو گیا. تیسرا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. چوتھا ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. تو ایک حدیث حضور کا عمل، 2 صحابی کا حکم اور 2 صحابی کا عمل، 5 ہو گیا. یہ پانچوں میں ہے کہ وہ 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. اس لیے حنفیہ کا دلیل بہت مضبوط ہے. جن حضرات نے عمل کیا ہے 8 پر، ان کا استدلال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے. حدیث ہے سالہ ایسا آگے ہے، مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن. بخاری شریف ہے، باب التہجد ہے، باب قیام اللیل ہے، حدیث کا نمبر ہے 1147. لیکن وہاں 2 بات یاد کرنے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں رمضان میں اور غیر رمضان میں. تو غیر رمضان میں تو تہجد ہے، اس لیے حدیث تہجد کے بارے میں ہے. لگتا یہی ہے بھائی. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تہجد میں ذکر کیا ہے، باب قیام اللیل فی رمضان وغیرہ ہی، رمضان کے علاوہ میں. مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تہجد کے بارے میں بیان کیا ہے، باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات. یہ ہے حدیث کا نمبر ہے 738. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہجد کے بارے میں ہے. ایک حدیث ہے حضرت ابی بن کعب کی کہ خود انہوں نے عورتوں کو نماز پڑھائی ہے گھر میں جا کر کے، وہ 8 رکعت پڑھائی ہے. لیکن آگے اس میں خود ہے کہ میں نے نماز پڑھا دی، نبی کریم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو حضور کچھ بولے نہیں. ایسا لگتا ہے کہ راضی ہیں. اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ راضی تو ہیں لیکن اصل 20 رکعت ہے. وہاں حدیث کا انداز ہے، یہ راضی ہیں، خود فرماتے ہیں. تو اس لیے 20 رکعت اصل ہے. میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، یصلی کان یصلی، مسلسل پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 20 رکعت ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، باب کم یصلی فی رمضان من رکعتین، حدیث کا نمبر ہے 7692. یہ حدیث کا نمبر ہے، خود پڑھا کرتے تھے. یہ طبرانی بھی حدیث ہے. آگے ہے ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت کا حکم دیا کرتے تھے. مصنف ابن شیبہ میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 7681. تیسری ہے کہ ان عمر ابن خطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ 20 رکعت پڑھاؤ. یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں حدیث کا نمبر ہے 7682. تیسرا قول صحابی ہے کان ابن ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتا. حضرت ابی بن کعب 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. مصنف ابن شیبہ میں حدیث کا نمبر ہے 7684. پانچویں ہے کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتا. حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. حدیث کا نمبر ہے مصنف ابن شیبہ میں 7683. تو ایک حدیث، 2 صحابی کا حکم، 2 صحابی کا عمل. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعت اصل ہے، 8 رکعت نہیں ہے. جو 8 رکعت جو حق ہے، ابی بن کعب کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ قال فصلیت بہن 8 رکعات، ہم نے ان کو 8 رکعت پڑھائی. ثم اوترت قال فکان شبہ الرضا ولم یقل شیئا. یہ حدیث ہے مسند ابن حبان میں، باب ذکر الاباحۃ للقاری فی شہر رمضان. حدیث کا نمبر ہے 2549. اس میں ہے کہ میں نے 8 رکعت پڑھائی عورتوں کو، عورتوں کو، اور حضور کے سامنے ذکر کیا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ راضی تھے، کچھ بولے نہیں. تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 20 رکعت تراویح کی اصل ہے. 8 رکعت ایک صحابی نے پڑھایا ہے، یا پھر تہجد میں آپ نے 8 رکعت پڑھی ہے. اس لیے حنفیہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. 20 رکعت تراویح سنت ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. باقی حرمین کر رہے ہیں تو بھائی ان کا اپنا مسلک ہے کہ وہ ان احادیث سے استدلال کر لیتے ہیں اور وہ پڑھ لیتے ہیں. میں کچھ کہہ نہیں سکتا. البتہ یہ ضرور کہوں گا حنفیہ کہ حدیث بھی ہے، قول صحابی بھی ہے،
عمل صحابی بھی ہے، حکم صحابی بھی ہے، اس لیے 20 رکعت پڑھو، اس کو چھوڑو نہیں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے، اور احتیاط اسی میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔